والدین کا. کس کا فرض ہے جی؟ ہم یہاں پہ سارے ماشاءاللہ آپ کچھ رشتے دار بھی آپس میں ہوں گے نا, تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آپ کے اوپر فرض کیا ہے. کیا صرف نماز فرض ہے؟ نہیں, نماز تو اللہ کا حق ہے, وہ تو کر دیا. اب درود نبی پاک کا حق ہے, وہ پڑھ لیا. اب آگے بندے انسان جن میں رہنا ہے, جنہوں نے کل کو چار پہ اٹھانی ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا کہ سب سے پہلے تیرے اوپر حق تیرے والدین کا. تو نے نیکی کرنی ہے, تو نے پیسہ لگانا ہے, تو نے کچھ بھی کرنا ہے, پہلے کس پہ لگانا ہے جی؟ یہ یاد رکھنا ہے, موٹی پڑھی لکھی بات. اب اگر میں حدیث بیان کروں, آیت بیان کروں تو ٹائم لگے گا. میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. جتنے مرد بیٹھے ہیں, سب سے اوپر سب سے پہلا فرض, میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلا فرض والدین. نیکی کرنی ہے, پیسہ دینا ہے, وقت دینا ہے, پہلے کس کو دینا ہے جی؟ والدین. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی قبر پہ جایا کر, ان کے لیے سارے ثواب کرے. ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں نا, تو ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی, مجھے بخشو میرے والدین کو بخش. ہم الگ سے ختم دلوائیں یا نہ دلوائیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سارے ثواب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, نماز بہت بڑا ہے, سارے ثواب ہے. اب جو پہلا فرض فرمایا والدین, اس کے بعد اب آ گئے بہن بھائی. اس کے بعد کون آ گئی؟ جن کو ہم لوگوں نے دشمن سمجھ رکھا ہے. بہن بھائی جن کو ہم لوگ دشمن سمجھ کے, نعوذ باللہ. میں ایک ایسی جگہ پہ بیان کرنے کے لیے گیا. میں ویسے حکیم ہوں, میرا اصل جو روزگار ہے وہ 2 دواخانے ہیں میرے. اور ایک پنجاب میں میری شادی, ایک میں نے نوشہرہ میں شادی کی. تھوڑی بہت پشتو اس لیے سمجھ آئی تھی, باقی نہیں. ابھی سیکھنا ہے, انشاءاللہ آ جائے گی. تو ماشاءاللہ میرے 8 بچے ہیں. میری روٹین ایک اس طرح کی چلتی ہے کہ میں دنیا کو, زندگی کو سیکھتا ہوں. یہاں پہ میرے پاس ایک ایسے حاجی صاحب ہیں کہ 27 سال ہو گئے. ایک بھائی, سگا بھائی اس طرف نماز پڑھتا ہے 27 سال سے, اور ایک سگا بھائی اس طرف نماز پڑھتا ہے. لیکن 27 سالوں سے انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے سلام نہیں. آپ یہ بتائیں, وہ 5 وقت کا نمازی ہو, وہ عالم دین ہو, وہ قاری ہو, وہ تہجد پڑھتا ہو, وہ کچھ بھی کرتا ہو. ایک بڑی کڑوی بات ہے, عالم دین موجود ہیں, میری بات کو یقیناً سمجھ رہے ہیں, جہاں پہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہو وہ کریں گے. بزرگان دین نے کتے کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتائی کہ کتے میں یہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے, یہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتی ہے. مثلا کہا روٹی دے دو کھا لیتا ہے, نہ دو پڑا رہے گا. مارو بھی تو مالک کو نہیں چھوڑتا, رات کو جاگتا ہے, پہرے داری کرتا ہے, وفاداری کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. رب نے قرآن میں کتے کا ذکر کیا, سورہ کہف کے اندر. فرمایا اس کا تعلق بن گیا, لیکن فرمایا اس کی ساری اچھی چیزیں ایک طرف, لیکن جب وہ اپنی نسل کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا,